بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونشكره وعلى رسوله نصلي ونسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق اللہ العظیم. انہیں حقیر سمجھ کر ناغل کرو یارو، انہیں حقیر سمجھ کر ناغل کرو یارو، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. قابل قدر اساتذہ کرام اور معزز مہمان کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس مبارک اور پرانا پروگرام میں میری تقریر کا موضوع ہے مدارس کو درپیش خطرات کا حل، کیونکہ اس وقت مدارس اسلامیہ ہر طرح سے طوفانی آندھیوں کی زد میں ہے. مدارس و مکاتب کا پورا ڈھانچہ باطل کے شکنجے میں ہے. پورے ملک میں مدارس پر زبردست الغار ہو رہی ہے اور عالمی سطح پر دینی اداروں کے خلاف زہر افشانی کی جا رہی ہے. اس لیے کہ حکمران طبقہ ان مدارس و مکاتب کو جیسے مار پھینکنے کے لیے کام رکھتا ہے. برادران ملت اسلامیہ، جب بھی ایک ناقابل اعتماد حقیقت ہے کہ اسلامی مدارس ملت اسلامیہ کی آبرو اور امت مسلمہ کے دل کی دھڑکن ہے، جہاں ملک دوستی کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں وطن پرستی کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں امن پسندی کا درس دیا جاتا ہے، جہاں امن کا پیغام دیا جاتا ہے، جہاں آزادی کا گیت گایا جاتا ہے، جہاں ملک و ملت کے تحفظ کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، جہاں سے انگریزوں کے خلاف ہندوستان چھوڑ تحریک شروع ہوتی ہے اور جس کی بدولت ناشندگان وطن کو سکون اور راحت کی سانس نصیب ہوئی. البتہ آزادی ان کی پوری تاریخ مدارس اسلامیہ کے قائدانہ کردار سے لالازاد ہے. لیکن اس حقیقت کے باوجود آج یہی مدارس برادران وطن اور بالخصوص حکومت ہند کی نگاہوں میں سب سے بہترین پہ نظر آ رہے ہیں کہ آج ان مدارس کو بنیاد پرستی اور ملک دشمنی کا دعویٰ دیا جا رہا ہے. مدارس اسلامیہ کو تشدد پسندی اور دہشت گردی کا اڈا قرار دیا جا رہا ہے. اہل مدارس و مکاتب کو دہشت گرد بتایا جا رہا ہے. دینی مرکزوں اور تنخواہوں پر رجاعت پسندی کا الزام دیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. یہ مدارس کے مکاتب دین کے قلعے ہیں جن پر طرح طرح کے الزامات. نہایت ہی افسوس کی بات ہے جبکہ یہ مدارس تو اس قابل تھے کہ انہیں سینے سے لگایا جاتا، انہیں برقوں بٹھایا جاتا، انہیں خوب پڑھنے پڑھنے کا موقع دیا جاتا، ان کی تعمیر و ترقی میں ہر طرح کا تعاون کیا جاتا اور ہر ممکن نسل کو شادہ رکھنے کی کوشش کی جاتی. کیونکہ یہی وہ مدارس ہے جن کی کوکھ سے جنم لینے والے علماء کرام کے نتیجے میں یہ ہندوستان آزاد ہوا. یہی مدارس ہے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف ہندوستان چھوڑ تحریک چلائی اور جہاں سے نکلنے والی تحریکات کی بدولت ہندوستان کو آزادی نصیب ہوئی. انہیں خانقاہوں میں اللہ کی صدائے بلند کرنے والے بزرگوں کی دعاؤں کے طفیل انگریزوں سے نجات اور رہائی نصیب ہوئی. البتہ انہیں مدارس سے نکلی ہوئی تحریکات کی بدولت اس ملک میں آزادی کا انقلاب آیا اور آج یہی مدارس غیروں کے نگاہ میں کانٹا بن کر چل رہے ہیں. انہیں ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ تصور کیا جا رہا ہے. ان کی تعمیر و ترقی میں حائل سمجھا جا رہا ہے اور آج مدارس کو بغاوت اور بنیاد پرستی کا الزام دیا جا رہا ہے. ہم پہ الزام بغاوت لگانے والوں بے وفا کون ہے اجداد سے پوچھا ہوتا، کتنے جاباز ثبوتوں نہ دیا اپنا لہو، وطن پاک کی بنیاد سے پوچھا ہوتا. السلام علیکم.